الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جعل رسول من الله الصلاة والسلام على محمد وعلى آله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكتاب الكريم: وأخبر عن أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. السلام علیکم. آج اس سلسلے کا 15واں مرحلہ ہے اور ہماری آج کا بحث کا عنوان، آج کے درس کا عنوان احکام نماز ہے. یہ نماز کا کیا احکام نماز ہے اور نمازی کی کیا فضیلت ہے نماز پڑھنے کی. اور کل کے درس میں کچھ باتیں نماز اور اس کی فضیلت کے متعلق پیش کی گئی. انشاءاللہ آج کے درس میں کچھ باتیں بیان کی جائیں گی. سب سے پہلے آئیے ترجمے پر غور کرتے ہیں. کہ پروردگار عالم اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز جو ہے فحش کاموں سے، بدکاریوں سے، برے کاموں سے اور منکر ان تمام برے کاموں سے اور منکرات سے جن سے کرنے سے منع کیا گیا ہے، ان تمام باتوں سے نماز جو ہے وہ روکتی ہے. نمازی کے لیے بہتر یہ ہے کہ نماز کو اول وقت انجام دے. یعنی اگر اس کے پاس وقت ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ نماز کو وقت فریضہ پر یعنی اول وقت انجام دے. اگرچہ جان بوجھ کے کوئی تاخیر کرے تو پھر وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ نماز کے وقت میں جان بوجھ کر تاخیر کرنا. اور پھر کل ایک حدیث بیان کی گئی تھی کہ جو شخص نماز کو سبق سمجھے تو وہ آخرت میں عذاب کا مستحق ہوگا. تو اس کی تھوڑی سی تفسیر: اب نماز کو سبق سمجھنا یعنی نماز کو کوئی اہمیت نہ دینا، کوئی احترام نہ دینا، نماز کو ہلکا سمجھنا، کم وزن سمجھنا. اور مثلا کہ نماز کے لیے کہا گیا ہے کہ انسان کو بہتر یہ ہے کہ نماز انسان اول وقت انجام دے. یوں تو جتنا نماز کا وقت بیان کیا گیا ہے، ہر نماز کا جو وقت معین ہے اس کے درمیان انسان کبھی بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز کو اول وقت انجام دے. اور اول وقت پر پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے. اب نماز کو سبق سمجھنا کی تصویر آپ کے سامنے دو جملوں میں بیان کر دوں کہ نماز کو سبق سمجھنا کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اول وقت کوئی کام نہیں ہے، تمام کاموں سے فارغ ہے، فری ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے. اب ادھر اذان کا وقت، نماز کا وقت ہوا، ادھر اذان ہو رہی ہے، لیکن جان بوجھ کر جو ہے وہ نماز پڑھنے نہیں جا رہا ہے، نماز پڑھنے میں تاخیر کر رہا ہے. یہاں تک کہ وہ نماز کے وقت کو ڈیلے کرتا رہے، تاخیر کرتے کرتے آخر وقت میں پڑھے. اول وقت کو جان بوجھ کر فری ہوتے ہوئے، اول وقت میں مشغول نہ ہوتے ہوئے، یعنی فارغ بیٹھا ہوا ہے، اس کے بعد بھی جو ہے نماز کو جان بوجھ کر مؤخر کرے اور سب سے آخر میں پڑھے یا اول وقت نکل جائے اس کے بعد نماز کو انجام دے. حالانکہ دیکھیے مجبوری کے شکل میں جو ہے اسلام میں ہر ایک مقام پر چھوٹ دی ہے. جیسے نمازی کے لیے ہے کہ اگر انسان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو ضروری جبر نہیں ہے اس کے ساتھ کہ نہیں وہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھے. حالانکہ جہاں تک شریعت چھوٹ دی ہے کہ اگر انسان کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے، مجبوری ہے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. بیٹھ کے بھی نماز نہ پڑھ پائے تو لیٹ کر بھی نماز پڑھنے کی جو ہے اجازت ہے، لیکن وہ کنڈیشن الگ الگ ہے. تو شریعت نے کسی بھی کام میں جبر نہیں کیا ہے کہ زبردستی کسی کام کو عائد کرنا نہیں، ایسا کرنا ہی پڑے گا. وہ مجبوری کی کنڈیشن الگ ہوتی ہے کہ جس میں جو ہے شریعت نے چھوٹ دے رکھی ہے. کہ مثلا ایک شخص اول وقت نماز کا ہو چکا ہے، بہتر یہی ہے کہ نماز اول وقت پڑھی جائے، لیکن اول وقت ہے اور وہ سفر میں ہے، راستے میں سفر کے دوران ہے، تو ایسی حالت میں تو وہ اول وقت نماز نہیں انجام دیتا. تو ایسے شخص کے لیے چھوٹ ہے. یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی دوسرے
मुश्किलात पेश आ गई हैं। मिसाल के तौर पर लिबास नजीस है कि जब तक लिबास को पाक एवज़ करेगा, तब्दील करेगा या लिबास को पाक करेगा तो वक्त गुजर जाएगा। तो ये तमाम मजबूरी अलग अपनी जगह पे है, लेकिन उसके अलावा फजीलत ये बेहतर ये है कि नमाज को अव्वल वक्त पढ़ी जाए। हाँ, एक वक्त ये है, एक मकाम वो है कि जहाँ पर नमाज अव्वल वक्त पढ़ने में दाखिल की जा सकती है। मसलन आप जो है नमाज का वक्त 12:10 पर है, एक मिसाल के तौर पर बयान में एक बात की जा रही है कि नमाज का वक्त 12:10 पर है। अब आप जैसी नमाज का वक्त हुआ, आपने सोचा कि चलो नमाज पढ़ लेते हैं, तो ये अव्वल वक्त हो गया, बेहतर आप नमाज पढ़ लेंगे तो आपके लिए कबूल है। लेकिन आपको पता है कि 12:30 जो है 30 मिनट यानी 12:30 बजे जो है वो नमाज में बाजमात होगी। तो इस मकाम पर आपको इजाज़त है कि अगर आपको नमाज जमात से पढ़नी हो, अगर आप अव्वल वक्त में फुरादा पढ़ने जा रहे हो, लेकिन आपको पता हो कि थोड़ी देर के बाद जो है अभी नमाज बाजमात होगी, चूँकि नमाज जमात की बाजमात नमाज पढ़ने की जो है बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई है और नमाज बाजमात के बहुत सारे फ़वाइद हैं, जिसमें आपस में एक दूसरे के मोमिन आपस में एक दूसरे से बाखबर होते हैं, आपस में मोहब्बत बढ़ती है, भाईचारा बढ़ता है, एक दूसरे का ख्याल रहता है। ये तमाम चीज़ फ़ायदे जो हैं नमाज हैं बाजमात के तमाम फ़ायदे हैं। तो अगर इंसान को ये यकीन हो कि थोड़ी देर के बाद जो है हमें जमात मिल जाएगी, यानी नमाज जो है बाजमात होगी मस्जिद में आता हो, तो उस मकाम पर वो अव्वल वक्त में थोड़ी ताख़ीर कर सकता है कि जैसे 12:15 पे या 12:10 पे अज़ान है और जमात का वक्त है 12:30 बजे। तो अगर कोई 12:15 बजे या 12:10 पे कोई फ्री बैठा हुआ है तो उसे चाहिए कि थोड़ा इंतज़ार कर लें ताकि नमाज को जो है बाजमात अदा करें। और दूसरी मंजिल पर इंसान, चूँकि नमाज के लिए कहा गया है कि इंसान जब नमाज पढ़ने आए तो दुनिया को तर्क करके आए, अब अल्लाह की बारगाह में जा रहा है, तो जितनी देर तक भी वो खड़ा रहे तो उसके जहन में ये ख्याल रहे कि परवरदिगार आलम की बारगाह, इंसान दुनियावी एतबार से कितना ही बड़े मनसब पे क्यों ना फायद हो, लेकिन जब नमाज के लिए यानी नमाज में इंसान बंदा अपने अल्लाह से हम कलाम होता है, अपने अल्लाह के सामने रूबरू खड़ा होता है और अल्लाह से महसूस होता है, तो उस वक्त अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह की कुदरत के सामने अपने आप को कुछ भी ना समझे कि हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी कोई बिसात नहीं है। और आखिर में ये है कि नमाजी को चाहिए कि उन तमाम बातों से परहेज़ करे कि जो नमाज के सवाब को कम कर देती है। और हाँ, नमाज के बाद गुनाहों से माफ़ी तलब करे कि जो गुनाह इंसान को जो है नमाज़ पढ़ने से रोक देते हैं, क्योंकि नमाज का असल मकसद ये है कि इंसान को जो है नमाज बुरे बातों से और गुनाहों से बचाती है। अब देखिए, नमाज के लिए कल हमने एक रवायत पढ़ी थी कि जिसमें यह है कि नमाज के लिए है कि अगर नमाज कबूल तो इंसान के सारे अमाल कबूल, यानी इंसान के सारे अमाल की कबूलियत का सबब बनती है नमाज। यानी अगर इंसान की नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो रही है तो उसका मतलब उसके सारे अमाल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल है, और अगर नमाज रद्द कर दी गई तो सारे अमाल उसके रद्द कर दिए गए, रिजेक्ट कर दिए गए काबिल। तो अब सारे अमाल डिपेंड हैं नमाज के ऊपर, लेकिन अब इंसान को ये कैसे पता चले कि इंसान की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो रही है या नहीं कबूल हो रही है? तो उसके लिए आपको आयत पर गौर करना पड़ेगा कि नमाज का फ़ायदा ये कि नमाज तमाम बुरी बातों से इंसान को बचाती है, रोकती है। तो अगर एक नमाजी ये देखना चाहता है, ये अंदाज़ा लगाना चाहता है कि वो जो नमाज़ पढ़ रहा है तो उसकी नमाज परवरदिगार आलम की बारगाह में कबूल हुई है या नहीं हुई है, तो उसे अपने अमल के अंदर गौर करना चाहिए कि अगर नमाज पढ़ने के बाद जो है हम बुराइयों से दूर हो रहे हैं, यानी हमारे अंदर जितनी भी बुराइयाँ थी, झूठ बोलना, हसद करना, अगर हम बुराइयों से दूर हो रहे हैं तब तो हमारी नमाज जो है वो परवरदिगार आलम की बारगाह में काबिल कबूल है। वगरना अगर हम नमाज के साथ साथ जो है बुरे काम भी, बुरे अमल भी अंजाम दे रहे हैं, तब जो है हमारी नमाज का कोई फ़ायदा और कोई सवाब नहीं है। क्योंकि नमाज का फ़ायदा ही, नमाज का मकसद ये बताया है कि नमाज इंसान को बुराइयों से रोकती है। अगर नमाज पढ़ने के बावजूद भी इंसान बुराइयों से खुद को नहीं रोक पा रहा है तो उसे चाहिए कि अपनी नमाज पर गौर करे कि जो है उसकी नमाज में कोई ऐसी बात नहीं, तो क्या वजह है कि जो उसके नमाज में कोई कमी तो नहीं है कि जिसकी वजह से उसकी नमाज परवरदिगार आलम की बारगाह में कबूल नहीं हो पा रही है। आखिर में बस आखिर मसले में कि वो नमाज़ें कि जो इंसान के ऊपर वाजिब है उनकी तादाद कितनी है। तो 6 नमाज़ें हैं जो इंसान के ऊपर वाजिब है।
پہلی تو نماز پنجگانہ یعنی فجر ظہر مغرب فجر ظہر عصر مغرب عشاء کہ جو روزانہ پڑھی جاتی ہیں. تو پہلی نمازیں تو یہ ہے جو 5 وقت میں واجب ہیں، یعنی روزانہ کی نماز پنجگانہ جسے ہم بولتے ہیں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء. اور اس کے بعد جو ہے نماز آیت انسان کے اوپر واجب ہے، جس کے اوپر جو ہے جو بالغ ہے عاقل ہے اس کے اوپر نماز آیت بھی واجب ہے. نماز آیت کے لیے کہتے ہیں کہ جب زلزلہ، چاند گہن، سورج گہن یا ایسی خوفناک ہوائیں، آندھی وغیرہ آئے جس سے انسان کے دل میں خوف پیدا ہو تو اسے بولتے ہیں نماز آیت. نماز آیت کا پڑھنا بھی واجب ہے. تیسری نماز نماز میت، کہ نماز میت بھی جو ہے وہ واجبات میں سے شامل ہے. کوئی شخص مر گیا ہے تو واجب ہے کہ اس کے اوپر نماز میت پڑھی جائے. اور چوتھی نماز وہ ہے کہ خانہ کعبہ کے طواف واجب کی نماز. جب انسان واجب حج کے لیے گیا ہو تو اس وقت جو خانہ کعبہ کے طواف کے وقت نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز واجب ہے. پانچویں نماز وہ ہے کہ جو باپ کی چھوٹی ہوئی نماز، باپ کی قضا نماز جو ہے وہ بڑے بیٹے کو واجب ہے. باپ کی نماز جو ہے وہ بڑے بیٹے کو واجب ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص انسان دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس کی کچھ نمازیں قضا ہو گئی تو اس کے بھلے ہی کتنے بیٹے کیوں نہ موجود ہوں، لیکن جو اس کی واجب نماز ہے، جو اس کے واجب احکام نماز، روزہ، جتنے بھی واجب امور ہیں اس کے چھوٹ گئے تھے، اس کے اوپر واجب تھے تو وہ بڑے بیٹے کے اوپر بعد کی مرنے کے بعد واجب ہو جائیں گے. اور چھٹی وہ نماز ہے کہ جو مثال کے طور پر اجرت لے کے پڑھی جائے. ایک انسان کا انتقال ہو گیا اور مرنے کے بعد اس کے اہل خانہ یا اس کا بڑا بیٹا موجود ہے کہ جس کے اندر اتنی صلاحیت، اتنی سکت نہیں ہے کہ جو ہے وہ اپنے باپ کی تمام چھوٹی ہوئی نمازوں کو پڑھ سکے. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری نمازیں قضا ہیں اور انسان مشغول ہے، جو بڑا بیٹا ہے وہ مشغول ہے اپنے کام میں اور وہ نہیں پڑھ سکتا، مگر واجب اسی کے اوپر ہے. اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی کو اجرت دے. مثال کے طور پر کچھ پیسے معین کر کے دے کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے اور آپ اس کے بدلے میں ہمارے والد کی نماز جو ہے پڑھ لیں. تو یہ نماز اجارہ، اگر کسی نے کسی سے اجرت لے لی ہے اور اس بات کو یہ معاملہ طے ہو گیا ہے کہ ہم آپ کے والدین کی یا آپ کے والد کی قضا نمازیں پڑھ دیں گے تو اسے کہتی ہیں نماز اجارہ، جو پیسہ لے کر اجرت لے کے پڑھی جاتی ہے. تو وہ بھی انسان کے اوپر اگر اجرت لینی ہے، معاملہ طے ہو گیا ہے تو وہ واجب ہے. یا وہ نماز کہ جس کی نظر مان لی جائے، جس کا عہد کر لیا جائے، جس کی قسم کھا لی جائے. مثال کے طور پر ہم جو ہے کسی مشکل میں گرفتار تھے تو ہم نے جو ہے اپنا منت مانی، نظر مانی کہ پروردگار اعظم اگر ہم اس مشکل سے نجات پا گئے جو ہے تو ہم جو ہے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھیں گے. تو ایسے تو نماز شکرانہ پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر انسان نے عہد کر لیا، ارادہ کر لیا ہے یا منت مان لی ہے یا قسم کھا لی، مثال کے طور پر ہم نے قسم کھا لی کہ اگر ہمارا فلاں کام ہو گیا تو ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے شکرانے کی، یا 2 رکعت نماز راستے میں مسئلہ پڑھیں گے. یعنی کسی بھی نماز کی قسم کھا لی جائے یا نظر کر لی جائے کہ ہم اس نماز کو انجام دیں گے تو وہ انسان کے اوپر واجب ہو جاتی ہے. اور نماز جمعہ کا شمار بھی جو ہے یومیہ کی نمازوں میں یعنی روزانہ والی جو نمازیں ہیں اس میں جو ہے واجبات میں نماز جمعہ کا جو شمار کیا گیا ہے. آج کا درس یہیں پر تمام ہوتا ہے. انشاءاللہ کل کے بعد اس کے آگے کے مسائل آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے. آئیے پروردگار اعلیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. پروردگار اعلیٰ ہم سب کو نماز اور روزے کی توفیق عنایت فرمائیں اور پروردگار ہم سب کو آپس میں مل کر رہنے کی، اتحاد سے، میرے محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور دعا میں سب سے خاص دعا یہ ہے کہ بار سے زہرا کے رحمت میں تعجیل فرما، ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے کہ بار شمار لوگوں کے ناصری کو کیا جائے.